جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ۔ ہزار عید ہوں ایک ایک لحظہ پہ قرباں، ہزار عید ہوں ایک ایک لحظہ پر قرباں، خوشی دلوں پہ وہ طاری ہیں 12ویں تاریخ۔ ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے، جلے جو تجھ سے وہ ناری ہے 12ویں تاریخ۔ حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، حسن ولادت سرکار سے ہوا روشن، میرے خدا کو بھی پیاری ہیں 12ویں تاریخ۔ دوستان محترم، ماہ میلاد کی جلوہ گری پر تمام عاشقان رسول کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ماہ میلاد کے صدقے ہم سب کی پوری زندگی کو بابرکت بنا دیں۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان و زمین، چاند و سورج، ستارے، ہوائیں، کسی چیز کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ اور دوسرے مقام پر حدیث قدسی میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ محبوب میں نے اس پوری کائنات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ تمہارا مقام اور مرتبہ جو میری بارگاہ میں ہے وہ میں اپنے بندوں کو بتاؤں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ کا نور یہ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور کی کرنوں سے، اپنے نور کے جلووں سے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر یہ نور ان گنت برسوں تک اللہ رب العزت کے خاص قرب اور رحمت کی جگہوں میں جلوہ فرما رہا اور اپنا ترقی کا سفر طے کرتا رہا، یہاں تک کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا اور آدم علیہ السلام کے جسم خاکی میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا، روح داخل ہونے سے انکاری ہوئی اور روح کو اس خاکی پتلے میں وحشت محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کو جلوہ گر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں جب چلتے تو آپ کے پیچھے فرشتوں کی ایک پوری جماعت لگی رہتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، مولا یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ کہا تمہاری پشت میں ہم نے جو نور رکھا ہے وہ نور ہماری تسبیح پڑھ رہا ہے۔
فرشتے اس نور کی تسبیح سننے کے لیے تمہارے ارد گرد چل رہے ہیں، یا اللہ وہ نور میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں چمکایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ پھر وہ نور یکے بعد دیگر منتقل ہوتا رہا۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، جہاں جہاں اللہ نے میرا نور رکھا، پہلے اللہ نے اس نور کے شایان شان انہیں پاک رکھا۔ تو وہ باپ بھی پاک ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور وہ مائیں بھی پاک ہیں حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ نور اس طریقے سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا، اور جب حضرت عبداللہ کے ذریعہ یہ نور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہونے والا تھا، اس وقت کا عالم یہ تھا۔ علامہ شعیب حریفیش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا تو اس وقت بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوئی، اور اس وقت ساری مخلوق ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگی۔ زمین و آسمان میں اعلان کر دیا گیا، یہاں تک کہ کہا گیا، اے عرش، وقار اور سنجیدگی کا نقاب اوڑھ لے، اے کرسی فخر کی زرہ پہن لے، اے سدرۃ المنتہا خوشی میں جھوم جا، اے ہیبت و روب و دبدبا کے انوار تم بھی خوب روشن ہو جاؤ، اے جنت خوب آراستہ ہو جا، اے جنت کے محلات کی حوروں تم بھی بلندی سے دیکھنا شروع کر دو، اے رضوان جنت جنت کے دروازے کھول دو، اور اے حور و غلمان خوب سج جاؤ اور آراستہ ہو جاؤ، خوشبوؤں سے معطر ہو جاؤ، اے داروغے جہنم جہنم کے دروازے بند کر دو، کیونکہ آج کی رات میری قدرت کے خزانوں میں چھپا ہوا نور اور میرا راز عبداللہ سے جدا ہو کر آمنہ کی طرف منتقل ہونے والا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اسی لیے الروض الفائق میں یہ روایت بھی موجود ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا نور یکم رجب المرجب شب جمعہ کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منتقل ہوا تو اس رات ہر گھر اور ہر مکان میں نور داخل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس رات قریش کے ہر چوپائے نے بزبان فصیح کلام کرتے ہوئے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ یہ قریش کے جانور ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے رب کعبہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے لیے امان اور دنیا والوں کے لیے نور بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جہاں سے چلا اور پھر وہاں سے جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک شکم میں جلوگر ہوا تو کس قدر قدرت کی نشانیوں کا اظہار ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ما شعورت انی حملت بہ، عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں تو ان کی طبیعت میں کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن سیدہ آمنہ فرماتی ہے ما شعورت انی حملت بہ، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے پیٹ میں محمد تشریف لا چکے ہیں۔ ولا وجدت لہ ثقلا، اور مجھے کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوا، کما تجد النساء، جیسا کہ حاملہ عورتوں کو بچے کی ولادت پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظی یقظان۔ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ کہ عورتوں کو جو حالات حمل کے درمیان پیش آتے ہیں مجھے ایسی کوئی چیز کا پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی، یعنی بالکل میں سوئی ہوئی نہیں تھی، اور ایسے عالم میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا حل شعورتی انکی حملتی، کہ اے آمنہ تجھے پتا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَكَأَنِّي أَقُولُ مَا أَدْرِي، گویا میں اسے جواب میں یوں کہتی تھی کہ مجھے نہیں معلوم۔ وقال، تو اس آنے والے نے مجھے کہا اِنَّكِ حُمِلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، اے آمنہ تیری گود میں نبیوں کا امام تشریف لانے والا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، کہ اس امت کے سردار اور اس امت کے نبی تیری گود میں تشریف لانے والے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بڑے آرام سے حمل کے سارے دن گزر گئے تو وہی فرشتہ جس نے مجھے پہلے خوشخبری دی تھی اس نے پھر آ کر مجھے کہا قولی اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اے آمنہ اب تم یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ پھر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پھر میرے گھر سوموار کے دن 12 ربیع النور کو نبیوں کے امام کی جلوہ گری ہو گئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جن کا نام الشفا تھا، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے وقت دایا بننے کا شرف مجھے ملا، تو فرماتی ہیں کہ جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں پر سہارا اور میں نے
ایک آواز سنی جو آواز یہ تھی رحمکی ربکی، اے آمنہ تجھ پر تیرا رب رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اور حضرت شفا کہتی ہیں فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْضِ قُصُورِ الشَّامِ، فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی ولادت کے وقت، یعنی یہ سیدہ شفا کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ نے یہ فرمایا فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے سامنے مشرق اور مغرب میں چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی۔ حتی نظرت الی بعض قصور الشام، یہاں تک کہ میں نے مکان میں بیٹھے بیٹھے ایسا نور چمکتے دیکھا کہ جس نور کی روشنی میں مجھے شام کے محل نظر آنے لگے۔ کہاں شام؟ سیریا، مکہ سے کتنا دور، مگر ولادت مصطفیٰ علیہ السلام پر ایک ایسا نور چمکا جس سے مغرب و مشرق بھی روشن ہو گئے اور شام تک کے محلات انہیں نظر آنے لگے۔ حضرت شفا کہتی ہیں کہ جب میں لیٹ گئی تو اندھیرا چھا گیا اور مجھ پر روب اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری دائیں جانب سے روشنی ہوئی تو میں نے کسی کہنے والے کو سنا، وہ پوچھ رہا تھا این ذہبت بہ، تم اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ یعنی حضرت شفا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت وہاں دایا کی ذمہ داری نبھا رہی تھی، وہ کہتی ہیں جب نور چمکا تو مجھ پر ایسا روب طاری ہوا کہ میں ہوش میں نہ تھی، اور پھر جب میں ہوش میں آئی تو میں نے کسی کہنے والے کو یوں کہتے ہوئے سنا این ذہبت بہ، کہ اس بچے کو لے کر کہاں گئے تھے؟ تو جواب ملا میں انہیں لے کر کے مغرب دکھانے گیا تھا، اور پھر وہی اندھیرا اور روب مجھ پر طاری ہو گیا، پھر بائیں جانب سے روشنی ہوئی، میں نے سنا کہ کوئی پوچھ رہا تھا این ذہبت بہ، اس نو مولود بچے کو کہاں لے گئے تھے؟ تو جواب دیا کہ میں انہیں مشرق کی طرف لے گیا تھا، یعنی جن کے پرچم مشرق اور مغرب میں لہرائیں گے آج ولادت ہوتے ہی انہیں اپنی پوری سلطنت دکھا دی جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یوں مشرق اور مغرب دکھا دی گئی، اور اسی پر بس نہیں گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو میرا فرزند زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے، اور جب اللہ کے رسول علیہ السلام پیدا ہوئے تو سب سے پہلا عمل آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ننھے ہاتھ زمین پر رکھ کر کے پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دی، اور آپ نے سب سے پہلا عمل جو کیا وہ سجدے کا عمل کیا۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یعنی آپ نے پیدا ہوتے ہی پہلا جو کام کیا وہ سجدہ ہے۔ لیکن یہاں قابل توجہ بات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سجدہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا، مگر اس سجدے میں آپ نے کیا پڑھا؟ سجدے میں آپ نے پڑھا رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اور ایک دوسرا سجدہ ہمارے نبی علیہ السلام اور کریں گے، وہ قیامت کے دن، محشر کے دن، عرش کے نیچے سرکار فرماتے ایک سجدہ میں وہاں کروں گا، اور وہاں بھی سرکار سجدہ رب کو کریں گے، مگر زبان پر جملے یہی ہوں گے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے۔
میری امت میرے حوالے کر دیں۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی زمین پر آتے ہی پیدائش ہے مگر سجدہ ہے، مگر سجدے میں آتے ہی آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس امت کا بھی اخلاقی فرض ہے، جو نبی پیدا ہوتے ہی امت کو یاد رکھیں، وہ امتی بھی سچا وہی ہوگا جو زندگی کی آخری سانس تک اس نبی کو یاد رکھیں، ان کے فرامین کو یاد رکھیں، ان کی سیرت اور ان کے کردار کو یاد رکھیں۔ ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ ختنہ شدہ تھے، ناف بریدہ تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے کہا تھا لَيَكُونَنَّ لِإِبْنِ شَأْنٌ، میرے اس فرزند کی بہت بڑی شان ظاہر ہوگی، یہ بڑی شانوں والا ہیں، یہ بڑی عظمتوں والا ہے، اللہ نے اس کو بہت بلندیاں عطا کی ہیں۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے لمبی عمر پائی تھی، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 60 سال میں نے جہالت میں گزارے اور 60 سال میں نے بحیثیت مسلمان گزارے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7-8 سال تھی اور مجھ میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں تھی، لیکن ایک دن میں نے سنا کہ صبح صبح ایک اونچے ٹیلے پر مدینہ شریف میں ایک یہودی کو میں نے چیختے چلاتے ہوئے دیکھا، اور وہ یہ اعلان کر رہا تھا یا معشر یہود فاجتمعوا الی، اے یہودیوں میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ جب اس کا اعلان سن کر یہودی اس کے قریب آ گئے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے، تو اس یہودی نے کہا طلع نجم احمد الذي ولد به في هذه الليلة، اے اہل یہود آج احمد کی آمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جن کی بشارتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ دیتے رہے، اے الذی طلوعہ علامت علی ولادتہ، یعنی وہ ستارہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی علامت تھا، آج وہ ستارہ طلوع ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اور جب وہ رات آئی جس رات اللہ کے رسول علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس یہودی نے قریش جو محفلوں میں بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کر پوچھا اے قریش آج رات تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو قوم نے اپنی بے خبری اور لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ تو اس یہودی نے کہا میری بات خوب یاد کر لو، آج کی رات اس آخری امت کا آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، آخری امت کے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں۔ اے قریشیوں وہ تمہارے قبیلے میں سے ہوں گے، ان کے کندھے پر ایک جگہ بالوں کا گچھا ہوگا۔ لوگ یہ بات سن کر اپنے اپنے گھروں پر گئے، ہر شخص نے اپنے گھر والوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ آج رات عبداللہ بن عبد المطلب کے یہاں ایک فرزند کی ولادت ہوئی گئے جس کو محمد کے مبارک نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا گیا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے بھی وہ نو مولود دکھاؤ۔ جب حضرت آمنہ کے گھر آئیں اور اس نے کہا کہ مجھے اپنا فرزند دکھاؤ، تو اس نے بچے کی پشت سے کپڑا ہٹایا، وہ یہودی بالوں کے اس گچھے کو دیکھ کر گش کھا کر یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تم اتنا افسوس کر رہے ہو؟
اس نے کہا قد ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل، آج سے بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو گئی، اے اہل قریش خوشیاں مناؤ، مشرق و مغرب میں اب قیامت تک ڈنکا بجے گا تو تمہارا بجے گا، اس لیے کہ آج یہ آخری نبی تمہاری قوم میں تشریف لائے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، یہ جو میں نے روایتیں آپ کو پڑھ کر سنائی نا، اسی حوالے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں تھا اور ٹھیک 12ویں میلاد کو مکۃ المکرمہ میں 12 میلاد کو ہونے والی محفل میلاد میں شریک تھا، اور اس محفل میں سرکار کی ولادت کی یہی روایتیں پڑھی جا رہی تھی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جس وقت ولادت مصطفیٰ پر روایتیں پڑھی جا رہی تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ اس مجلس پر کئی انوار چھا گئے ہیں، اس مجلس کو نور نے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے غور کیا تو پتا چلا یہ رحمت الہی کے فرشتوں کے انوار ہیں جو محفل میلاد میں تشریف لائے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پاکیزہ مہینہ ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی جلوہ گری کا، پوری دنیا کا عظیم محسن، پوری دنیا کو عدل و انصاف کا درس دینے والے، انسان کو انسانیت پڑھانے والے، لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجاروں کا مسافر بنانے والے اس نبی کی آمد کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے اپنی گلیوں کو سجاؤ اور جیسا کہ ہر سال مناتے ہو خوب اہتمام سے مناؤ، مگر اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندیاں بھی رکھو۔ ہو سکے تو ہمارے آقا علیہ السلام ہر سوموار کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور سرکار سے پوچھا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ تو ہماری خوشیاں دین سے ہٹ کر نہیں ہیں، ہماری خوشیاں دین کے دائرے میں ہیں، اس لیے نمازوں کی بھی پابندیاں کریں، قرآن مجید کی کثرت کریں۔ جس طرح ماہ رمضان آتا ہے تو مسلمان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو اے عاشقان رسول، آقا کی میلاد کا مہینہ جلوہ گر ہو چکا ہے، خوب نیکیوں میں کثرت کرو، ذکر و اذکار استغفار کی کثرت کرو، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ نوافل بھی پڑھو، اور ہو سکے تو کچھ روزے بھی رکھا کرو، اور پھر ان سب کا ثواب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور خراج عقیدت پیش کرتے رہو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا خصوصی صدقہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔